موقع ایسے آتے ہیں تیری زندگی میں، میری میں بھی آ سکتے ہیں، کہ جب ایسا موقع بن جائے تو نماز توڑ سکتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، سیٹ کرو ذرا۔ فرمایا تیرا مالی اور جانی نقصان ہو رہا ہو، تو حالت نماز میں ہو، تجھے معلوم ہو جائے کہ میرا مالی اور جانی نقصان ہو رہا ہے تو نماز توڑ دے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ ویسے حکم شرع کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد نہیں توڑ سکتے، لیکن حکم بدل گیا، تیرا مال نقصان ہو رہا ہو، تیری جان کو خطرہ ہو تو نماز توڑ سکتا ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو توڑ سکتا ہے۔ دوسرا درجہ، کوئی بندہ مسلمان یا غیر مسلمان تیرے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ ہے نابینا، اور تجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو راستہ نہیں بتاؤں گا، اس کا بازو نہیں تھاموں گا، وہ گڑھے میں گر جائے گا، کنویں میں گر جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو اسلام نے کہا نماز توڑ دے، اس کی دستگیری پہلے کا۔ یہ دو موقع آئے کہ فرض نماز ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہو، اپنی جان اور مال کا نقصان ہو تو نماز توڑ سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑے، وہ بندہ بھی نابینا ہو اور کنویں میں یا گڑھے میں گرنے کا خطرہ ہو تو پھر بھی نماز توڑ سکتا ہے۔ تیسرا درجہ اسلام نے بتایا، فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، والدہ کو پتہ نہ ہو میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اور نماز بھی نفل ہو۔ توجہ چاہوں گا، کچھ بیٹے بھی ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، یہ بات ان کے لیے ہے۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھ رہا ہو، والدہ کو پتہ نہ ہو، نماز بھی نفل ہو، اور اماں جی بلائیں، حکم شرع کیا ہے کہ نفل چھوڑ دے، اماں کی خدمت میں پہلے حاضر ہو۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں شرط لگائی، فرض نماز نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، غیر مؤکدہ نہیں، نفل نماز۔ بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور شرط یہ ہے کہ امی جان کو پتہ نہ ہو، والدہ ماما آکھ دیو تسی، اسی تے پنجابی والے دیسی بندے آ تے والدہ نو اما جی آکھ لینے آ، تسی پتہ نہیں کس لفظ نال یاد کر دے ہو سو، ہیں جی ہم تو کہتے ہیں والدہ یا اما جی، مائی صاحبہ، کوئی لفظ بھی جو آپ کو سمجھ آ جائے، جی والدہ صاحبہ بلائیں، بیٹا نفلی نماز میں ہو، شرط یہ ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو۔ میرے مصطفیٰ جان عالم کا دین بتاتا ہے کہ نفل نماز چھوڑ دے، والدہ کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جا۔ اب یہ تین طریقے آ گئے، ایک اپنا مال، دوسرا کسی کی جان۔ وہاں مسئلہ تھوڑا سا اور یہاں مسئلہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا کہ والدہ بلائیں تو پھر بھی نماز توڑ دے، والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ یا رسول اللہ یہ حکم ہمارے لیے ہی ہے یا اس میں کوئی اور بھی راز ہے؟ اب سنو، حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے کاش میری امی جان سیدہ آمنہ امینہ طیبہ طاہرہ جنتیہ رضی اللہ تعالی عنہا آج زندہ ہوتی اور محمد پاک عشاء کی نماز شروع کر دیے ہوتے، فاتحہ شریف ختم کر کے اگلی کوئی سورت، سورہ بقرہ کہہ لو، سورہ یاسین کہہ لو، سورہ مزمل کہہ لو، اگلی سورت کا آغاز کر دیا ہوتا، میری امی آمنہ مجھے محمد کہہ کے بلاتی، میں رب کی نماز چھوڑ دیتا، والدہ کی خدمت میں پہلے حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یہ تین بندے، جس نے اپنی جان کے لیے نماز چھوڑی، جس نے امی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نماز کو چھوڑا، جس نے کسی کی جان بچانے کے لیے نماز کو توڑا، وہ جب نماز کو توڑیں گے، وہ کام کریں گے، اس کام کے بعد دوبارہ آئیں تو نماز کہاں سے شروع کریں؟ ابتدا کریں نئے سرے سے کہ جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں؟
تو جواب آتا ہے کہ اماں جی بلائیں تو پھر بھی نماز توڑ دو، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اپنی جان کو خطرہ ہو تو نماز توڑ دو، دوبارہ پڑھنی ہوگی، تمہارا مال ضائع ہو رہا ہو اس کی تلافی کے لیے نماز توڑو، دوبارہ پڑھنی ہوگی، کسی کی جان کو بچانا ہو نماز توڑو تو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یا اللہ یہ قانون بنتا گیا، جب تیرے رسول بلائیں تو پھر بھی آ جائیں۔ فرمایا میرا رسول بلائے جہاں تھے وہاں چھوڑ دو، ان کی خدمت میں حاضر ہو کے جاؤ، جہاں چھوڑی تھی وہیں سے پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی آپ کو مسئلے کی؟ تھوڑی سی بات دھیان کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ یا اللہ کس حال میں بھی ہو؟ فرمایا ہاں جس حال میں بھی ہو میرے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ یا اللہ نماز پڑھتے ہوئے؟ فرمایا ہاں نماز پڑھتے ہوئے بھی میرے رسول پاک تم کو بلا لے تو آ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے نماز بھی مجھے بڑی پیاری ہے۔ سبحان اللہ، نمازی بھی پیارا ہے، سبحان اللہ۔ نماز بھی پیاری ہے تو نمازی بھی پیارا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون پیارا ہے، جی آپ خود اندازہ لگائیں۔ نماز بھی پیاری ہے تو نمازی بھی پیارا ہے۔ فرمایا نماز بھی پیاری، نمازی بھی پیارا، پر حبیب میرے نماز سے زیادہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان حبیب میرے محبوب وہ نماز سے مجھے زیادہ پیارے ہیں۔ جب وہ بلائیں تو ان کا بلانا پیارا ہے، اور تو نماز چھوڑ کے ان کے پاس جائے تو تو پھر زیادہ پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، جب وہ نماز میں ہو تو آپ بلا لیں۔ حضرت ابی بن کعب یا رسول اللہ 2 پڑھ چکا تھا، 2 رہتی تھی تو جلدی جلدی سلام پھیر کے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ رب فرماتا ہے کہ جب تم نماز میں بھی ہو تو نماز چھوڑ دو، میری خدمت میں پہلے حاضر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آج معافی مل جائے، آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے میں تاخیر نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ امام زرقانی نے لکھا کہ کیوں کہنے لگے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کوئی بات نہیں، اگرچہ نماز میں میرا رخ قبلہ کی طرف تھا تو قبلہ سے رخ پھرا ہے تو کعبے کی طرف ہو گیا۔ امام زرقانی نے اس پر حاشیہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، حضور پاک کسی امتی کو بلائیں، وہ آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا جائے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ انہوں نے بلایا اس کو جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بلایا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا پڑھتے ہو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وہ جملے ہیں۔ فرمایا ان کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے، اور یہ نماز میں سلام اتنی اہمیت کا حامل ہے، میں کہنا چاہتا ہوں جب سلام ہوگا تو خیال بھی آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بغیر خیال کے سلام نہیں ہوتا میرے بھائی جی، جب سلام ہوگا تو خیال بھی آئے گا۔ غوث پاک سے پوچھئے جناب یہ تصور و خیال کتنا آنا چاہیے؟ حضور شہنشاہ بغداد ولیوں کے سردار حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اے امتی سرکار کے، تو جب اس جملے پہ پہنچے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تصور کر کہ آمنہ کے لال تیرے سامنے ہیں اور تیرا سلام سن کے تجھے جواب دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی مسئلہ لکھا، فرماتا ہے امتی پر لازم ہے کہ وہ سلام کہے، اور سلام کہتے ہوئے یہ ضرور اپنے ذہن میں عقیدہ جما کے رکھے کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں اور آقا دو عالم سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کی خدمت میں جائے گا، انہوں نے بلایا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے، تو ان کی خدمت میں جانے سے سلام کرنا ہوگا، اور سلام کرنے سے
نماز نہیں ٹوٹتی حضور پاک کو. ویسے کائنات کا اصول یہ ہے، رشتے بڑے گہرے گہرے ہیں. بھائی بھائی کا رشتہ بڑا گہرا، بڑا مضبوط رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ اولاد کے لیے بڑا مضبوط رشتہ ہے.